الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. نماز کا کیا وقت ہے؟ بیان کے ختم پر 8:40 ہے وقت. 8:40 ہے نا. بیان کے ختم پر آج ختم. اللہ تعالی میرا اور آپ کا یہاں مل کر بیٹھنا قبول فرمائے. میرے ذہن میں آپ حضرات کی تڑپ کو دیکھ کر، طلب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون ڈالا. میں نے اس کے لیے قرآن پاک کی 3 جگہوں سے 3 آیتوں کے آدھے حصے ایک ٹکڑا پیش کیا. بات کا خلاصہ کیا ہے؟ جب آدمی کے دل میں کسی کی عظمت آتی ہے، اس کا احترام دل میں بیٹھتا ہے، اس کا بڑا ہونا اس کے دل میں بیٹھتا ہے کہ یہ بڑا عظیم الشان آدمی ہے، عظیم المرتبت آدمی ہے، بہت ہی اونچی شان والا آدمی ہے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت، الفت، انسیت پیدا ہوتی، عظمت آتی ہے، قدر و منزلت آتی ہے، اس کے اونچے مرتبے کا احساس ہوتا ہے. تو پھر ایسے آدمی سے انسان کو محبت ہوتی ہے. اور جب محبت ہوتی ہے اور واقعتاً محبت ہوتی ہے تو پھر اس آدمی کو دل سے اطاعت کی توفیق ہوتی ہے، پھر اس کو دل سے اتباع کی توفیق ہوتی ہے. اتباع، اطاعت اور تقلید تینوں کے معنی تقریباً ملے جلے ہیں. ذرا سا بس الفاظ کا فرق ہے، ورنہ سب کے مضمون ملے ہوئے ہیں. تو پہلے نمبر پر کسی کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، دوسرے مرحلے میں کی محبت دل میں آتی ہے، اور جب محبت دل میں آتی ہے تو پھر اطاعت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. اس سے ایک دوسری بات معلوم ہوئی کہ جب تک عظمت دل میں نہ آئے تب تک حقیقی طور پر محبت دل میں نہیں آتی. جب کسی کا بڑا ہونا، کسی کا عظیم ہونا آدمی کے دل میں نہ بیٹھے تب تک حقیقی طور پر محبت دل میں نہیں آتی. وہ کہنے کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتی ہے. اور حقیقت میں جب محبت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اطاعت کو لے کر آتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت تو کسی سے ہو اور آدمی اطاعت کسی اور کی کرے.
اطاعت کے مطلب کہ اس کی طرح زندگی گزاریں، اس کے طریقوں پر چلے. محبت تو ہو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کی زندگی کا کوئی قدم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کے دشمنوں کی طرف چل پڑے. اس کی صورت اور اس کی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کے دشمنوں کے طریقوں کے مطابق ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے. تو ہوتا کیا ہے اصل میں کہ وہ دل میں عظمت ہی نہیں ہوتی، اور جب عظمت نہیں ہوتی تو محبت نہیں ہوتی، اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر اطاعت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے. اور کبھی کبھی آدمی اطاعت پیدا کرتا ہے زور زبردستی سے، مگر وہ اس طرح ہوتی ہے کہ مٹی کی دیوار کے اوپر آپ ٹائل لگا دیں یا سیمنٹ کا پلستر کر دیں، تو ذرا سی اگر مٹی پر کہیں سے پانی پڑے گا تو وہ دیوار پھولے گی اور سیمنٹ اور ٹائل وہ چھوڑ دیں گی اس کا ساتھ. ایسا آدمی اطاعت کرے گا جب تک ماحول ملتا رہے گا تو سنتوں پر چلتا رہے گا، لیکن جب ماحول نہیں ملے گا تو سب کچھ رخصت ہو جائے گا اس سے. معلوم ہوا کہ دل میں محبت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا تھا کہ جس آدمی نے بھی آپ کو تعصب کے چشمے کو اتار کر دیکھا، دشمنی کے چشمے کو اتار کر دیکھا، فطرت کی نگاہوں سے اس طرح دیکھا جس طرح آپ تھے، تو خود بخود اس کے دل میں آپ کی عظمت آئی. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے ہم نے پڑھی ہوگی، اور کم سے کم مجھ سے تو سب سے زیادہ لوگوں نے پڑھی ہوگی، کیونکہ یہ قصبہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، پڑھنے والوں کا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس لحاظ سے اس طرف دھیان دے کر کے نہیں پڑھی کہ جو لوگ آپ کے دشمن تھے آخر وہ آپ کے دوست کیسے بن گئے. دوست نہیں بنے، وہ ادنا سے خادم، ادنا سے غلام بن گئے. ایسے وفا شعار غلام بنے کہ دنیا اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. یہاں تک کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ یہاں جا کر دکھ ہوتا ہے کہ 12 لوگ تو جڑے تھے مگر ایک بھی پھانسی پر نہ چڑھا، اور ان کو بھیج دیا پھانسی پر چڑھنے کے لیے. ان کے عقیدے کے بقول کوئی دوسرا چلا جاتا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ کیسے جڑے، کیسے آپ کے اوپر اپنے آپ کو نشاور کرتے تھے. وہ مسلمان کہیں گے تو تھوڑا عجیب سا لگے گا کہ ان کو تو محبت ہے. اس کے لیے کافروں کے اقوال پڑھو. عروہ بن مسعود الثقفی ایمان نہیں لایا، کافر ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کا ترجمان بن کر کے گیا، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مجلس کی جس میں 2 اہم واقعے پیش آئے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو بار بار ہاتھ لگاتا تھا، لیکن کسی نے اس کو تلوار کا دستہ مار کے کہا ہاتھ پیچھے رکھو، ناپاک ہاتھ، یہ پاک داڑھی کے ساتھ کیسے لگاتے ہو؟ اگر دوبارہ آئندہ آگے بڑھا ہاتھ تو شاید دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کٹ جائے گا وہیں. اس نے پوچھا کون؟ تو وہ لوہے کی خود اوڑے ہوئے تھے، لوہے کی ٹوپی، ڈوبے تھے. تو کہا کہ تیرا بھتیجا ہے مغیرہ ابن شعبہ. اس نے کہا وہ غدار، تیری چٹیاں میں اب تک بھر رہا ہوں. چٹی یہ ہمارا لفظ ہے لیکن ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اردو کا لفظ اس کے مقابلے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ تو نے کچھ پنگے کیے تھے، اب تک میں اس کی چٹیاں بھر رہا ہوں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ ناپاک ہاتھ کو پیچھے کر. اس نے ایک اور بات کہی تھی یہاں پر کہ دیکھیے صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر صلح نہ ہوئی اور کچھ اور معاملہ ہو گیا کہ جنگ ہو گئی
تو آپ کے گرد جو لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر ٹک پائیں گے. یہ کوئی خاندانی لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. تو اس پر اس نے ایک دوسرا جملہ سنا، بہت سخت لفظ کہہ دیا غصے میں کہ جا تو جس کی پوجا کرتا ہے اس کی شرمگاہ کو چاٹ. کیا تو یہ سوچتا ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ یہ دو باتیں اس نے ان سے اگلوائیں. وہ سننا چاہتا تھا یہ کیا کہیں گے، اس کو سب معلوم ہے. کیسے پتہ چلا؟ واپس گیا اپنی قوم میں، جا کر اس نے تبصرہ کیا. اس نے کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا ہم تجھے اپنے باپ کا درجہ دیتے ہیں، تم جو فیصلہ کرو گے ہماری خیر خواہی کا کرو گے. کہا میری عقل و دانش کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تم جہاں دیدہ آدمی ہو، تمہارا تبصرہ پتھر کی لکیر ہوگا، تم ہوا میں بات نہیں کر سکتے ہو. کہا میرا مشورہ ہے تم صلح کر لو. جنگ لڑی جاتی ہے صرف کمانڈر کی اطاعت پر. میں نے جو منظر دیکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اس نے کہا رب کعبہ کی قسم دنیا کے کسی بادشاہ کا یہ منظر دیکھا جا سکے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا وہ ناک نہیں صاف کرتے ہیں، اور ناک میں سے جو نکلتا ہے اندر سے ریزش رینج جو نکلتی ہے، تو کیا اس کو کوئی مقدس چیز سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے. لیکن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناک صاف کرتے ہیں، یوں پھینک دیں تو لوگ لڑ پڑتے ہیں اس کو لینے کے لیے اور اس کو اپنے منہ پر ملتے ہیں. کہا میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں آپ کو. وہ وضو کرتے ہیں، ان کے جسم سے لگ کر جو پانی نیچے گرتا ہے لوگ اس کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے آپس میں، اور اس پانی کو لے کر کے اپنے جسم سے ملتے ہیں. کہا اس قوم سے اگر کوئی لڑ پڑے گا مجھے نہیں لگ سکتا ہے وہ کامیاب ہوگا کبھی. حالانکہ وہاں وہ کہہ کر آیا کہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اب یہ تبصرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل کی یہی بات ہے. یہ کافروں کا تبصرہ ہے. بعد میں عروہ کو بھی ایمان نصیب ہوا، لیکن بات کیا ہوئی؟ صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آئی، اور عظمت کے بعد آپ کی محبت آئی، اور محبت کے بعد بس اطاعت میں سب کچھ قربان کر دیا. وہ عظمت کیوں آئی وہ مجھے عرض کرنا ہے تھوڑا سا. اسی کو قرآن پاک نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ایمان والوں پر، سارے انسانوں پر وہ ایک الگ ہے نہیں، خاص طور سے ایمان والوں پر احسان کیا جب ایک رسول بھیجے فیہم ان کے اندر، من انفسہم انہی میں سے بھیجے. کسی دوسری مخلوق میں ہوتے کتنا بھی بڑا کارنامہ انجام دیتے تو لوگ کہتے کہ یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا اس لیے کہ یہ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں. تو اگر انہوں نے انجام دیا کوئی بات نہیں. جبرائیل نے پوری بستی اٹھائی قوم لوط کی اور ہوا میں اوپر کو پھینک دی، اور تفسیری روایتوں کے مطابق آسمان کے قریب پہنچی اور پھر زمین پر پٹخ دی اور زمین کی تہ میں چلی گئی. آج بھی بحر مردار کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا نقشہ کیسا ہے؟ جیسے گندھے ہوئے آٹے میں کوئی زور سے پتھر مارے تو پتھر اندر جاتا ہے تو سائیڈوں سے آٹا ایسے آگے چلا جاتا ہے. بالکل بحر مردار اسی طرح ہے. سمندر پیدا ہو گیا، دنیا کے دوسرے سمندروں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ دوسرے سمندروں سے جڑتا نہیں ہے، جبکہ سارے سمندر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. پوری دنیا کے سمندروں سے اس کا پانی نرالا ہے. اس میں نمک کی شرح اتنی ہے کہ اس کے اوپر کو یوں ہی لیٹ جائے تو ڈوبتا نہیں ہے. اس کے پانی کے اندر زہر کے اثرات ہیں، اس کو پینے کے لیے کوئی جانور بھی استعمال نہیں کرتا ہے. اس سے جن کو ایمان نصیب نہیں ہے وہ بھی کہتے کوئی تو چکر ہے،
کوئی تو مسئلہ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھایا, اوپر لے گئے اور پھینک دیا نیچے. کسی نے نہیں کہا کمال ہو گیا, کہا فرشتے ہیں, کون سا کمال ہوا, اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. اگر کسی دوسری مخلوق کے ہوتے, اسی مخلوق میں پیدا ہوئے, انسانوں میں آئے, مگر وہ کام کیے جس کے سامنے انسان کی عقل دنگ رہ گئی. اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت کو اس حساب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, مگر کسی کے ذہن کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. اور آپ کے سامنے دلائل کی وجہ سے آدمی چپ تو ہو جائے گا, دل اس کا مطمئن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو دلائل سے قائل کر لیا, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, تو اس نے کہا چلو میرے سے کوئی جواب نہیں بنتا تو چپ ہو جائے گا, مگر دل اس کا مطمئن نہیں ہوگا. وہ کیا طاقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر آدمی کا دل آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے. اور کیوں دل مطمئن ہوتا ہے؟ ہر آدمی, اللہ نے ہر آدمی کو ایک الگ صفت دے کر بھیجا ہے دنیا میں. کیا گزرا آدمی ہو, نہیں کوئی شے خدا کی قدرت میں نکمی. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شان دی ہے, اور اس طرف شاید ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ہوگی. یہاں تک کہ جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو سب سے ناکارہ, سب سے نکما, سب سے بیوقوف, کسی کام کا آدمی نہیں ہوں, مگر جب وہ بھی غور کرتا ہے تو اللہ نے اس کو کچھ ایسی چیزیں دی ہوتی ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتی. ہے حقیقت کے نہیں, ہم نہیں اس طرف کبھی دھیان دیتے ہیں. میرا ہم سبق ساتھی, ہم نے اکٹھے حفظ کیا, آنکھوں سے محروم ہے, پیدائشی طور پر محروم ہے, آنکھیں نہیں ہیں اس کی. 3 سال تک میرے سے الگ رہا. 3 سال کے بعد میں نے دیکھا ایک جگہ کوئی چیز لینے کی لائن میں کھڑا تھا, میں نے پیچھے سے آ کر کے اس کے کان پہ ایسے مارا. اللہ نے چستی بہت دی ہے, میں ہاتھ نہیں ہٹا سکا تھا, اس سے پہلے اس نے ایسے کر کے پکڑ لیا. میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں, یقینی طور پر 15 سے 20 سیکنڈ نہیں گزرے ہوں گے کہ اس نے میری کلائی دیکھ کر مجھے پہچان لیا کون ہے. دیکھیے آنکھوں سے نابینا ہے, مگر یہ طاقت اس کو اللہ نے دی ہے, ایک الگ طاقت, یہ کسی کے پاس نہیں ہے. حالات 2-4 ہوئے, میرے ساتھ بھی تھا. تو وہاں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے, وہ بٹ نام کے تھے. یہ اللہ کا بندہ لاکھوں انسانوں کی پاؤں کی کھٹ کھٹ کو یاد رکھتا ہے, کون کس طرح چلتا ہے. اور ایک مرتبہ اس کے سامنے سے گزر جائے, مجال ہے کہ دوبارہ گزرے اور وہ نہ پہچانے. اب وہ جیسے بٹ صاحب آتے تھے تو یہ ان کو, اے مسٹر بٹ, کہتے یار تو کہتا ہے میں نابینا ہوں, تجھے کون بتاتا ہے؟ کہتا ہے کبھی گزر کے دکھا دے, تیرے کتنے سٹاف کے لوگ ہیں, ایک ایک کا بتا دوں کون آیا, گزارو یہاں سے سب کو. اس نے تجربہ کیا, یا خدا اس کو کیا ہے. تو میں نے اس کو پوچھا, اس نے کہا کہ اصل میں جتنے لوگ میرے ایک مرتبہ ہاتھ میں آ جائیں ان سب کی کلائی میری میموری میں محفوظ رہتی ہے. کیسے ان کے ہاتھ محفوظ رہتے ہیں, اس کے ہاتھ کا نقشہ کیسا ہے, اور جس پاؤں کی کھٹ کھٹ, کہتے آپ فون نہیں سنتے ہو تو آواز سے پہچانتے ہو یہ کون بندہ ہے. آپ کی میموری کمزور ہے, آپ کو صرف اس کی آواز یاد رہتی ہے, اور 150 کسی کو 500 لوگوں کی یاد رہ جاتی ہوگی. اس نے کہا بلا مبالغہ مجھے 10,000 لوگوں سے زیادہ کی کھٹ کھٹ یاد ہے, وہ کیسے چلتے ہیں. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کو خاص صفت دے کر کے بھیجتا ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر اللہ نے بھیجا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو جو کمال دیے نا, مثلا میں نے ایک ساتھی کی بات بتائی, اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سارے کمال دیے. اور آدمی متاثر ہوتا ہے اپنے ہم کمال کو دیکھ کر کے. کسی کو اللہ نے خوبصورتی دے دی, جب تک وہ اپنے سے زیادہ خوبصورت کو نہیں دیکھے گا اس کا دل نہیں مطمئن ہوتا ہے. ٹھیک ہے بہت اچھا بیان کرتا ہے, اس نے کہا بڑا اچھا, ٹھیک ہے, بڑا اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, مارتا ہے چھکے وکے, بڑا اچھا پہلوان ہے, ہاں ٹھیک ہے, مگر اس کے دل میں نہیں اترتا ہے. جب اپنے سے زیادہ حسین کو دیکھتا ہے وہ اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے, وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. میں اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں.
ایک رشتہ ہوا، کوئی آدمی پردیسی ہے باہر کا، عمر بھی اچھی خاصی ہے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو وہاں سے بڑھا، بھائی آپ کہاں کے ہو کیا ہو، تھوڑی سی واقفی ہوئی، زبردستی کھینچ کر گھر لے آئے، گھر بھی کافی دور، پیدل بھی چلنا ہے، لے کر آئے۔ خیر یہاں ان سے تھوڑی سی ملاقات ہوئی، ان کو کہا یار میں چاہتا ہوں تجھے اپنی بیٹی دے دوں، اس نے رشتہ بھی قبول کر لیا۔ زمانہ گزر گیا، میں نے دونوں سے پوچھا آپ کو اچھا کیا لگا، آپ نے کیوں رشتہ قبول کیا اور آپ نے کیوں دیا؟ یہ دینے والے نے عجیب بات بتائی، اللہ نے یہ بڑا خوبصورت آدمی تھے، انتقال کر گیا تو وہ بھی چلا گیا، رشتے والا بھی چلا گیا۔ کہتا ہے وہ اپنی سادی زبان میں کہتا ہے اللہ نے مینو صورت شیل دیتی، مینو کوئی بھی سونو بندو بڑو چنگو لگے، کہ وہ چور لمو جوان میں دیکھو کتن بیٹھو، پر جیسا میں نے دیکھا کہ مجھے گلا لگایا، یہ کیسے یار، کس باپ کا بیٹا ہوگا، کس ماں کا بیٹا ہے، میں اس کو کھینچ کے لے آیا گھر۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں متاثر ہوئے؟ تو وہ تو خیر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا، یہ بالکل ان پڑھ۔ کہنے لگا کہ میرے والد صاحب بڑے سخی آدمی تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی کھانے پر نہیں آتا تھا تو والد صاحب کو حلق سے لقمہ نہیں اترتا تھا، کچھ نہ کچھ اس کا مجھے بھی نصیب ہوا اور میں نے اس کا تجربہ بھی کیا۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا، نہ جان نہ پہچان، لوگ کہتے تھے میں تیرا مہمان، مگر اس نے کہا میں تیرا میزبان، کیسے مجھے زبردستی کھینچ کے لایا اور اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے اس کو گمشدہ اپنا بیٹا مل گیا تھا، اور وہ بھی 50 سال کے بعد۔ میں نے کہا جس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں اور 1-2 رات کے بعد مجھے رشتے کی پیشکش کرتا ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی راز ہے، اور بہت اچھا رشتہ نبھا۔ خیر اب وہ دونوں چلے گئے اپنی اپنی جگہ۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے، دیکھو وہ کیوں متاثر ہوا، اس کو اللہ نے ایک صفت دی تھی سخاوت کی، یہ کیوں متاثر ہوا، اس کو ایک صفت دی تھی پروردگار نے کس کی، خوبصورتی کی، اونچا لمبا ماشاءاللہ، بوڑھا بھی۔ ایک ہمارے بزرگ کہتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے سامنے اور پوچھے ویسنا نیچے بیٹھو، وہ دیکھتا ہے میں بیٹھا ہوا تو ہوں نیچے، اور لمبے بہت، تو مطلب یہ ہے کہ تو بیٹھا ہوا بھی کیا لگ رہا ہے، کھڑا نظر آ رہا ہے۔ کہتے نیچے بیٹھو، میں نے کہا بیٹھا ہوا تو ہوں، کہتے بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا، اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے انتظام کی صلاحیت دی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے قیادت کی صلاحیت دی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے استقامت کی صلاحیت دی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے بہادر بنایا ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں دل سے کہتا ہوں، جو کچھ میں سمجھا ہوں، خالد ابن ولید اگر اپنے سے بہادر کو نہ دیکھتا کبھی کلمہ نہ پڑتا۔ آپ لاکھوں تسبیحیں سنا دیں ان کو، ہزاروں معجزے دکھا دیں ان کو، سب کچھ دکھا دیں، مگر اپنے سے بہادر کو اگر نہ دیکھتا کلمہ نہ پڑتا۔ خالد ابن ولید ہاری ہوئی جنگ کو، قریش مکہ بھاگ رہے ہیں، پورا میدان خالی ہو چکا ہے، وہاں جا کر نقشہ دیکھیے احد میں، لاسٹ کونے پر پہنچ کر جہاں سے آخری نظر آتی ہے، آج وہاں کھجور کے باغ ہیں، وہاں سے کبھی دیکھنا، وہاں سے اس کو ٹیکری پر نظر آیا۔ اس نے کہا یار یہ جو اوپر کی ٹیکری ہے، یہاں ٹیکری آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اردو ہم کہنے کہ پہاڑ، اب ہمارے دن میں پہاڑ تو ہو گیا پیر کی گلی، ادھر پیر کی گلی شلی نہیں ہے، ٹیکری نکی جی۔ وہ وہاں سے دیکھا، اس نے کہا ٹیکری خالی کیوں ہے، اس کا مطلب یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ کیا انسان ہے خالد ابن ولید۔ جب ایمان قبول کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہتر آدمی کون ہے، آپ نے کہا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔ جس کو قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں، وہ دور جہالت میں جو صلاحیتیں تھیں، ایمان کے دور میں وہ اور نکھر جاتی ہیں، لیکن جو فطری صلاحیتیں وہ ویسی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بدل جاتی ہوں۔ خالد بہادر ہیں۔ اب ایمان لائے، کیا بہادری ہے، خود کمانڈر نہیں ہیں، دوسرے کمانڈر ہیں، کون ہیں؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، نہیں دوسرے، انہوں نے کہا رومیوں کا حملہ ہو گیا، کتنے ہیں رومی؟ کہا 60,000، کہا مجھے 60 لوگ دے دیجئے گا، 60 لوگ۔ فتوح الشام میں وہ پورا قصہ لکھا ہے، کہا مجھے 60 لوگ دیجئے، آج ایک دن میں اکیلا مقابلہ کروں گا۔ زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے، تو مروائے گا؟ یہ چنیدہ چند لوگ ہیں، ان کو مروانا چاہتا ہے؟ کہا خدا کے لیے آج میری بات مانو، مجھے صرف 60 لوگ دے دو۔ کسی عقل میں آ سکے گی بات کہ 60,000 کا مقابلہ صرف 60 لوگ کریں گے؟ نہیں آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب بہادری ان کو اللہ نے
وہ دی تھی کہ شاید قیامت تک ایسا کوئی ماں بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا 60 مگر کون ہوں گے جو میں لوں گا، اور 60 لوگوں کے نام ایک سانس میں لیے۔ میں تو اتنی کوشش کی کہ ان کے نام ہی یاد رہیں، نام نہیں یاد رہتے۔ سب سے پہلے کون ہے دیکھو نا، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، قم عکرمہ بن ابی جہل، سب سے پہلے اس کو کھڑا کیا۔ حارث بن ہشام، ابو جہل کا بھائی، ابو جہل کا بیٹا، اب تو صحابی ہیں یہ، ان کھڑے جاؤ۔ قم یا زبیر بن عوام، ان کو کھڑا کیا۔ ایسے 60 لوگ لیے اور پورے دن ایسے تلوار چلتی رہی کہ ہوا میں کسی کو تلوار نظر نہیں آتی تھی خالد کی۔ آدمی آپ ویسی لاٹھی ہلاتے رہیے، کتنی دیر چلائیں گے؟ آدھا گھنٹہ نہیں ہاتھ چلا سکتے ہیں آپ۔ کیا اللہ نے اس شخص کو ہمت دی تھی۔ اور جب شام ہوئی صرف 13 لوگ شہید ہوئے تھے۔ رومی اتنے ہو گئے تھے کہ زمین پر پاؤں نہیں پڑتا تھا، لاش ہی نظر آتی تھی، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے وہ۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ خالد ابن ولید اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زیادہ بہادر نہ دیکھتے، ایمان قبول کرتے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ دل میں نہیں آپ کی عظمت اترتی ان کے، لیکن انہوں نے اسی غزوہ احد میں دیکھا کہ کیا عجیب معاملہ ہے، ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا، دیکھ رہے منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور آپ کے گرد چند لوگ رہ گئے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جب کچھ حضرات پہاڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے، کچھ مدینہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، غلطی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے، کچھ لوگ عجیب سراسیمگی کے عالم میں ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ خالد بن ولید سمجھ گئے اس سے بہتر کائنات میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیسا استقامت کا فیصلہ کیا، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے پاؤں کو زمین سے چپکا دیا گیا ہے، کیلیں ٹھک گئی ہیں، آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں۔ آپ کے ارد گرد صحابہ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں وہاں پر، اور تھوڑی دیر کے بعد جیسا مجمع چھٹتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جنگ کا نقشہ پلٹ جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی کو دیکھا، وہ فرماتے میں اسی دن سے ٹوٹ گیا تھا، یہ انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ کوئی اوپر کی طاقت ہے۔ اور پھر غزوہ حنین میں وہ حنین کے لوگ جو یہ کہہ کر آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے کہ مکہ کے لوگ بزدل نکلے، شہری ہیں، یہ نازک مزاج ہیں، سول ہیں، ان کو جنگ کرنی نہیں آئی، ذرا ہم ہی کو سبق سکھانا پڑے گا۔ بلکہ بخاری کے مطابق وہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے مدینہ پر حملہ کرنے کی، لیکن اتفاق سے مکہ پر حملہ ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار ہم سے دیری ہو گئی، ہم تو مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے، یہ مکہ بھی گیا ہاتھ سے، یہ کمزور لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ اور پھر وہ غلطی ہو گئی جو غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیا غلطی ہوئی؟ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ آج حنین کے موقع پر؟ 12,000 آپ کے ساتھ ہیں۔ حافظہ کمزور ہے، سیرت نہیں پڑھتے ہیں۔ 12,000، 10,000 آپ مدینہ سے لے کر آئے ہیں، 2,000 آپ کے ساتھ یہاں سے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث، لن یغلب 12 بقلہ، جب 12,000 کی تعداد ہو جائے ایمان والوں کی، پھر وہ اقلیت نہیں ہوتی، پھر وہ اکثریت ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی نہیں ہارتے ہیں۔ 12,000 ہو چکے ہیں آج، اور پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں 12,000 ہوئے ہیں۔ وہ روایت سامنے ہے، اور پھر پرانے لوگوں میں سے نہیں، نئے حضرات میں سے کسی کی زبان پر آ گیا لن نغلب اليوم بقلہ، آج ہم اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اب وہ تاریخ والے لکھتے ہیں کیا ہوا جناب، انہوں نے چاروں طرف سے تیر مارے، کیا ہوا، انہوں نے اندھا دھند برسات کی، پھر کیا ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ قرآن نے کہا نہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا، جب تم کو اپنی تعداد اچھی لگی تھی اور تم نے کہا آج ہم کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے، تمہارا خیال کمی کی وجہ کی طرف گیا کیوں تھا؟ اس لیے ہم نے تم کو امتحان میں مبتلا کیا۔ اور کیسا امتحان ہوا؟ اللہ اکبر، عجیب حالات پیدا ہو گئے۔ بدر میں شریک ہونے والے، احد میں شریک ہونے والے، خندق میں شریک ہونے والے، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن اچانک پاؤں اکھڑ گئے، کوئی کدھر بھاگا، کوئی کدھر جا رہا ہے، اور
مکہ سے جو لوگ آئے تھے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے ساتھ جذبے کے طور پر، قومی جذبے کے طور پر آ گئے تھے. ان میں سے صفوان بن امیہ، اس نے کہا آج جادو ٹوٹ گیا. معلوم ہوا اس سے پہلے جادو کیا جا رہا تھا. ابو سفیان ایمان لا چکے تھے، مگر کتنی کمزور بات نکل گئی ان سے بھی. انہوں نے کہا جب لشکر کا منہ پھر جاتا ہے پھر واپس نہیں پلٹتا ہے، یہ لشکر اب جدہ سے پہلے کہیں رک نہیں سکتا ہے. یہ سمندر میں چھلانگ تو مار سکتا ہے مگر واپس نہیں پلٹے گا. کہا میری زندگی کا یہی تجربہ ہے. لیکن آج سارے تجربے اللہ نے فیل کرنے تھے. اور خالد ابن ولید بھی موجود ہے اور ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے پاؤں اکھڑ گئے. اللہ اکبر. خالد ابن ولید موجود ہے، ان لوگوں میں ہیں جن کے پاؤں اکھڑے. آپ کے ساتھ ایک وقت میں 40 لوگ رہے، ایک وقت میں 12 لوگ رہے، لیکن جزائے خیر دے امام بخاری کو اللہ تعالیٰ. فرمایا وہ وقت بھی آیا کہ آپ کی لگام پکڑنے والے صرف حضرت ابو سفیان ابن حارث، ابو سفیان ابن حرب نہیں، یہ دوسرے ہیں. ابو سفیان ابن حارث آپ کے چچیرے بھائی، اور نہیں وہ لگام پکڑنے والے نہیں، آپ کی وہ رکاب پکڑنے والے اور لگام پکڑنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. لیکن آپ کی شان کیا ہے بہادرانہ. ہائے ہائے. حضرت عباس فرماتے ہیں سامنے 24,000 کا لشکر ہے. کتنے کا؟ 24,000 کا، جن میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4,000 لڑاکا ہیں، زبردست لڑاکو، اور باقی عام لوگ ملا کر 24,000 بنتے ہیں. وہ سارا لشکر سامنے موجود ہے، لیکن آپ اپنی خچر کو اس طرح مار رہے ہیں جیسا لگتا ہے کہ ان کے بیچ میں گھسنا ہی چاہتے ہیں. اور فرماتے ہیں حضرت عباس میں پوری طاقت سے پیچھے کھینچ رہا ہوں. ایسے منظر کو حضرت خالد نے دیکھا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. اور جب دیکھا آپ نے کہ حضرت عباس خچر کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے کیا کام کیا؟ خچر سے نیچے چھلانگ ماری. عرب کے بہادر کیا کرتے تھے؟ جب دیکھتے تھے گھراؤ میں آ گئے، پھنس گئے، تو ان کا آخری کام کیا ہوتا تھا؟ وہ سواری سے نیچے چھلانگ مارتے تھے. لیکن اترتے ہی پہلا کام اپنی سواری کی ٹانگیں کاٹتے تھے تاکہ دشمن کے کام نہ آئے. گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں، اب ہم کو تو مرنا ہے، لیکن ہماری سواری دشمن کے کام نہ آئے. آپ نے اپنی خچر کے پاؤں نہیں کاٹے، آپ تھوڑے جنگ ہارے ہیں، آپ نیچے اترے. اللہ اکبر. صرف حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان ابن حارث آپ کے ساتھ، اور وہ بھی پیچھے رہ گئے لگام پکڑے ہوئے خچر کی. آپ اکیلے نیچے اترے اور آپ نے تلوار گھمائی. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، میں عبد المطلب کے مشہور خاندان کا ہوں، میں اکیلا اس 24,000 کا مقابلہ کروں گا، اترو میرے ساتھ جنگ کرو. اللہ اکبر. یہ وہ منظر تھا کہ وہ خود دیکھ کر حیران ہو گئے تھا حنین والے. یہ کیا آدمی ہے، انسان ہے، 24,000 سے اکیلا لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا. سارا لشکر ہم نے ان کا بھگا دیا، سب بھاگ گئے، مگر یہ اکیلے کھڑے. وہ نہیں ہمت کر سکے میدان کی طرف بڑھنے کی. تھوڑی دیر آپ نے جو تلوار گھمائی وہ گھبرا گئے. اسی بیچ میں آپ نے مٹی اٹھائی. شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، ہر ایک کی آنکھ میں جا کر کے مٹی پڑی. پھر آپ نے فرمایا کہاں ہیں انصار، کہاں ہیں مہاجرین؟ اور حضرت عباس سے فرمایا آپ کی آواز بلند ہے، کہو کہاں ہیں بیت رضوان والے؟ انہوں نے جو آواز لگائی، حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی، کہا صحابہ کس طرح پلٹے جس طرح گائے اپنے بچڑے کی آواز سن کر کے دوڑتی. کہا اب عجیب منظر تھا. پہلے اللہ کی طرف سے وہ سزا ملی تھی، معلوم ہوا وہ کمزوری نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے جھٹکا تھا. کیوں تم نے کہا کہ ہم آج زیادہ ہو گئے ہیں؟ یہ کمی اور زیادتی کی طرف تمہارا خیال کیسے گیا؟ وہ اللہ کی طرف سے تھوڑا جھٹکا تھا. اب بہادر کیسے تھے؟ اب لوگوں نے زرہیں نہیں پہنی، بلکہ جن لوگوں کی زرہیں پھنس رہی تھی انہوں نے اپنی زرہیں اتاری. زرہیں مطلب لوہے کا کرتا، اور وہ اتار کر کے اونٹ کے گلے میں لٹکا دیا اور پیدل دوڑ پڑے. کتنوں کی سواریاں ایسی جگہ پر تھیں مڑتی نہیں تھی. انہوں نے کہا چھوڑو، نہیں مڑتی تو رہنے دو. انہوں نے ایسی چھلانگ لگا دی. اور چند لمحوں کے بعد یہ حنین والے جو کہہ رہے تھے کہ مکہ والے کمزور تھے، نازک تھے، اس لیے وہ کام نہیں کر سکے، یہ دما دم گرفتار ہونے لگ گئے. اور وہ جو بعد میں مالک ابن عوف کے نام سے حضرت مالک ابن عوف بنے، وہ اس وقت میں ان کے کمانڈر ان چیف تھے. عمر بھی کتنی 24 سال.
24 سالہ بہادر، اور انہی کے بیچ میں درید بن سما 120 سال کا بڈھا، دونوں بھاگے۔ وہ بوڑھا نابینا تھا، وہ لے کر کے اپنے لوگوں کو بھاگا، اور یہ مالک ابن عوف یہ بھاگ کر کے طائف میں جا کر کے چھپا، اور باقی سب کے سب گرفتار ہو رہے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ جتنے دنیا کے بہادر تھے انہوں نے دیکھا اس سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں آپ کی ان کے دل میں عظمت آئی، اور جب عظمت آئی خاص طور سے مالک ابن عوف ایسا بہادر، ایسا طاقتور انسان، ایسا جنگ کا ماہر، جب اس نے یہ منظر دیکھا اس کو ایمان قبول کرنے سے اب کوئی روک نہیں سکا۔ ایمان قبول کیا، ساری زندگی آپ کے ایک ایک ادا کے اوپر نشاور کر دی، ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ تو جو دنیا کے بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک اپنے سے بہادر کو نہیں دیکھیں گے تب تک وہ کبھی اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے، ان کا دل مطمئن نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہادر ایسا بنایا کہ دنیا کا کوئی بہادر، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بہادری کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ ہوتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتا تھا، آپ کے قریب رہتا تھا، اپنے آپ کو آپ سے بچاتا تھا۔ اللہ اکبر! لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی سیکورٹی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی بہادری کو دیکھ کر اپنے آپ کو سہارا دیتے ہیں۔ کہا جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی ہم دیکھتے تھے اب دشمن کے قریب کون ہے، سب سے آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، باقی سب لوگ پیچھے نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر! کہا اچانک ایک دن رات کو سوئے، مدینہ میں ایک خوفناک آواز آئی، خدا ہی جانے وہ کیا آواز تھی، شیطان نے لگائی، کس نے لگائی، ایک خطرناک آواز۔ تو ہم لوگ اچانک گھبرا کر کے اٹھے، ہر بندے نے سواری تیار کی، دوڑو کیا ہوا۔ ہم سمجھ رہے تھے سب سے پہلے دوڑ کر چلیں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضور کو جگائیں۔ کہتے ہم دوڑ کر ادھر جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی ڈر کی بات نہیں، میں دور تک دیکھ آیا ہوں کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں حضور کو جگانے کے لیے، حضور ہم سے پہلے سب پورے مدینہ کا چکر کاٹ کے فرمایا کوئی عجیب آواز تھی، کوئی دشمن نہیں ہے، میں دیکھ کر آ گیا ہوں، دور دور تک تم آرام سے سو جاؤ۔ حاتم طائی پوری دنیا کا سخی مشہور، اگر اس کی بیٹی حضرت سفینہ، اس کا بیٹا حضرت عدی ابن حاتم حضور کو اپنے سے بڑا سخی نہ دیکھتا، ایمان قبول کر سکتا تھا؟ کبھی نہیں۔ شاید میری بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابھی اسپین کا ایک بہت بڑا پادری، اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا، ابھی نہیں مطلب کئی سال ہو گئے، میں نے تو اس کی ڈائری قریب میں پڑھی۔ وہ اپنے فن کا بہت ماہر آدمی، اور ہمارے یہاں بھی مشنری کا وہ ناظم اعلیٰ رہا ہے، سب سے اونچے عہدے پر 6 مہینے ہمارے ملک میں بھی۔ لیکن اس نے بہت عجیب بات اپنے انٹرویو میں بیان کی ہے۔ اس نے کہا میں مشنری کا صدر رہا، میں نے سب کچھ کیا، میں دنیا کا سب سے ٹاپر رہا ہوں، میں نے اس میں پی ایچ ڈی کی، لیکن میں ایک لمحے کے لیے کبھی عیسائی نہیں بنا۔ کہا میرا ایک مشن تھا، جس طرح ایک افسر ہوتا ہے، ایگریکلچر میں ڈیوٹی لگ گئی تو اس کے لیے محنت کر رہا ہے، فارسٹ میں لگی تو اس کے لیے کر رہا ہے، ایجوکیشن میں لگی تو اس کے لیے کر رہا ہے، اس کا بھی سوچ نہیں ہے، وہ اس کی نوکری ہے۔ کہا میں ایک لمحے کے لیے عیسائی نہیں بنا، میں صرف کس سے اپنی نوکری کر رہا تھا بس۔ اگر میں کبھی عیسائی بنا، کبھی میرے دل میں عیسائیت آئی تھوڑی سی، کہتا تھوڑی سی، سمجھو اس کے لاکھ حصے میں سے ایک حصہ، وہ کیوں آئی کہ میں نے اپنے والد کو بڑا خوش اخلاق دیکھا تھا، اور دنیا میں مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ میرا باپ میرا سب سے بہترین دوست تھا، اسکول میں لگاتے ہیں نا، لکھواتے ہیں نا کہ سب سے بہترین دوست آپ کا، اس کے اوپر لکھو۔ کہا میں فرسٹ سے لکھنا شروع کیا اور پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا، میں نے اپنے والد کو سب سے بہترین دوست لکھا، کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے والد کے اخلاق کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں کہتے میں خود پڑھتا تھا اور مجھے ساری عیسائیت جھوٹ نظر آتی تھی، سب بے وقوف بنانے والے قصے، یہ عقل میں اترنے والے نہیں، یہ بیہودہ باتیں۔ میں خود پڑھتا تھا، میں سمجھتا سارے جھوٹ ہیں، اور پڑھ رہا تھا یہ جھوٹ ہیں، لیکن پھر مجھے بیچ میں ایک کھٹکا ہوتا تھا کہ میرا باپ پھر کیوں عیسائی ہے؟ اتنا اچھے اخلاق کا آدمی، اتنا نیک مزاج آدمی، یہ کیوں عیسائی ہے؟ اس کا مطلب کوئی چکر ہے اس کے پیچھے۔
کہتے ہیں اسپین میں ایک آدمی کی وجہ سے بڑے بڑے پادری ایمان قبول کرنے لگے، ہلچل مچ گئی. تو سب بیٹھے سر جوڑ کر کے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے. سب نے کہا سر وہ اس کے پاس جاتے ہیں اس کی مجلس میں، اور جو جاتا ہے پلٹ کر نہیں آتا ہے. تو کہا سب نے مشورے سے مجھے طے کیا، کیونکہ مجھے میرے مالک نے یہ دوسرے کو قائل کرنے کی موٹیویشن پاور ایسی دی تھی کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تو سب نے کہا کہ بھئی تم جاؤ، اور مجھے اتنی کھلی آفر دے دی کہ جتنی لڑکیاں دینی پڑیں اور جتنے ڈالر دینے پڑیں اور جتنا کچھ بھی دینا پڑے سب دو، مگر اس بندے کو کھینچ کر کے ادھر لانا ہے. کہتا ہے کہ میں ایک ہی مجلس میں ڈھیر ہو گیا ان کے آگے، ایک ہی مجلس میں نے ان سے ابھی بات ہی نہیں کی تو انہوں نے دور سے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا پادری صاحب آگے آئیے نا، تشریف رکھیں، آپ پیچھے پیچھے کیوں بیٹھے ہیں. کہا جب مجھے قریب بلایا اور کچھ پیار کی باتیں کی اور پھر سب کی لاسٹ میں کچھ کھلانا پینا تو مجھے بھی اسی طرح پیش کیا تو میرا دل ٹوٹ گیا. مجھے پہلی مرتبہ اپنے باپ سے بڑا خوش اخلاق نظر آیا. میں دنیا بھر میں اسی میں اس نے تذکرہ کیا ہے کہ میں 6 مہینے انڈیا بھی رہا ہوں اور وہاں بھی میں بہت گھوما ہوں، لیکن مجھے اپنے باپ سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں نظر آیا. مگر اس شخص کے سامنے مجھے اپنے باپ کا قد چھوٹا نظر آنے لگا. معلوم ہوا جس آدمی کا مزاج سخاوت کا ہے وہ اسی سے متاثر ہوتا ہے جب اپنے سے بڑا سخی دیکھتا ہے. حاتم تائی جس آدمی نے کے پاس کوئی آدمی آیا گھوڑا مانگنے کے لیے اور اس نے کہا یار سنا تیرے پاس ایک گھوڑا ہے اور بڑا قیمتی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، صبح کو گھوڑا مانگا. حاتم تائی نے کہا ہائے اب بدقسمتی، تو وہ گھوڑا مانگنے کے لیے آیا ہے، تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا. آج کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو غیر مسلم تو اس دور کی بات ہے، آج کچھ بھی نہیں تھا گھر کے اندر، میں نے رات کو وہی کاٹ کر تجھے کھلایا ہے. میرے پاس اور کچھ نہیں تھا پیش کرنے کے لیے، وہی ایک تھا، اور ظاہر ہے کہ مجھے وہ بہت پیارا تھا، مگر مہمان آ گیا میں کیا کرتا. ایسا سخی آدمی جس کی سخاوت کا ڈنکا پورے عرب میں مچا ہوا، اس کی بیٹی نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی کس حالت میں، گرفتار ہو کر آئی، قیدی بن کر کے آئی. آج بھی لوگ قیدی ہوتے ہیں، بڑے دور دور تک جاتے ہیں، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن جب سفینہ نے آپ کو دیکھا، گرفتار ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئی اور دیکھا کہ سب سے پہلے یہی حکم ملا کہ جن کے سر پر دوپٹہ نہیں ان کو دوپٹہ اڑایا جائے، جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دیے جائیں. یہی بات ہے. غزوہ بدر کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے، 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے، سب سے پہلا حکم کیا ملا؟ ان کو کپڑے پہنائے جائیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہوئے، آپ کے چاچا. کسی کا کرتا نہیں سیٹ آتا تھا تو عبداللہ بن ابی کا کرتا لیا گیا، مگر ان کو کپڑے دیے گئے سب سے پہلے. اور قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا؟ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر، اللہ نے بعد میں ایمان نصیب کیا. 22 لوگ ہیں 70 لوگوں میں سے 22 لوگ جو صرف اس گرفتاری میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. گئے تھے لڑنے کے لیے، قتل کرنے گئے تھے، حالات نے ایسے پیش آئے کہ گرفتار ہو گئے، مگر گرفتار کیا ہوئے؟ پورے ہی ہو گئے، دل ہی گرفتار ہو گیا. 22 لوگ ان میں سے ہیں کہ جو صرف اس گرفتاری کے دور کے دنوں کو دیکھ کر کے ایمان لائے. ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ابو عزیر بھی ہیں. ابو عزیر سے لوگوں نے پوچھا تجھے کس چیز نے پاگل بنایا، تو کیسے ادھر چلا گیا؟ کہتے نہیں بیان کر سکتا ہوں. اچانک آڈر ہوا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھے کپڑے دیے جائیں، اچھا بستر دیا جائے، اچھا کھانا دیا جائے. اور کوئی قید خانہ تو تھا نہیں، ایک ایک آدمی کو بانٹ کر دے دیا گیا ایک ایک گھر میں. کہا جس گھر میں پہنچا عجیب منظر تھا، ان کے یہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. جتنی روٹی پکتی تھی، جو کچھ اچھا پکا سکتے تھے وہ سب مجھے دیتے تھے، اور میرے سامنے وہ کھجور اور پانی کھا کر کے گزارا کرتے تھے. ان کے بچے بھی کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اور مجھے شرم آتی تھی. میں ان کو کہتا تھا نہیں، جتنی روٹی ہے سب برابر کھائیں گے، کھجوریں کھانی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ وہی کھاؤں گا، ایسا نہ کرو مجھے شرم آتی ہے. وہ کہتے تھے تمہیں تو شرم آتی ہے مگر ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم کو کہا گیا ہے قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ کہتے ہیں سونے کا نمبر آیا
ان کے گھر میں بستر نہیں تھا، ایک ہی بستر تھا، وہ مجھ ہی کو ملا، اور باقی سب کے سب لوگ زمین کے اوپر بوری کے اوپر لیٹ گئے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا کہ کن لوگوں سے ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو مصعب ابن عمیر کے بھائی نے اب اس آدمی کو دیکھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے صحابی کو دیکھا۔ اگر حضور کو دیکھتے تو سفینہ نے، حاتم تائی کی بیٹی ہے، اللہ کے حبیب کو دیکھا، آپ کی سخاوت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی کو دیکھا، اس نے منہ کھول دیا، ہمت کی، اس نے کہا لگتا ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، میں بھی بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ کہا کس کی بیٹی ہو؟ کہا میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، حالات نے مجھے گرفتار کرا دیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ کے قافلے پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے حملہ کیا، ادھر سے کسی نے حملہ نہیں کیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم گرفتار ہو گئے، مگر آپ کیسے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم حاتم تائی کی بیٹی ہو، اتنے بڑے باپ کی بیٹی، عرب کا اتنا بڑا سخی، جاؤ تمہیں رہا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حاتم تائی کی بیٹی اپنے قبیلے واپس جائے اور لوگ کہیں کہ قبیلہ کہاں گیا، میں کہوں وہ تو گرفتار ہے ادھر ہی، لیکن میں چونکہ حاتم تائی کی بیٹی تھی اس لیے مجھے رہا کر دیا گیا، تو میری کیا عزت رہے گی۔ آپ نے فرمایا تیری وجہ سے جا سارا قبیلہ، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے، اس کام کے لیے تو مسلم شریف کی روایت ہے، اس نے اپنے بھائی کو تلاش کیا۔ اس کا بھائی گرفتار نہیں ہوا تھا، وہ بھاگ گیا اور وہ شام چلا گیا تھا، اور اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک نیا مذہب تھا، نہ عیسائیت نہ یہ، ایک الگ سے مذہب بن رہا تھا ان دنوں میں، اس نے وہ قبول کر لیا تھا۔ بہن نے اس کو تلاش کیا، اس نے کہا سب کو قربان کرو۔ عیسائیت بھی ان کے سامنے ہیچ ہے، یہودیت کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، اور ہمارے باپ نے کیا سخاوتیں کی ہیں، ان کی ایک ادا کا جواب نہیں بن سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ان سے مل کر کے دیکھ لے، اگر تیرا دل مطمئن نہیں ہوگا ایمان قبول نہیں کرنا، لیکن ایک مرتبہ چل۔ عدی ابن حاتم نے ملاقات کی، مشہور صحابی بنے، اللہ اکبر، اور اللہ کے وعدوں کے اوپر کیسا یقین تھا۔ عدی ابن حاتم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا قافلہ چوروں کے راستے میں لوٹ لیا۔ ایک دوسرا آیا، اس نے کہا ہمارے علاقے میں بھوک مری ہے، قحط سالی ہے، سب بھوک سے مر رہے ہیں، اور کسی نے کوئی شکایت کی، کسی نے کوئی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا نام کا شہر دیکھا ہے عراق کا؟ انہوں نے عرض کیا جی دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم انطالت بک الحیات، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور زیور سے لدی ہوئی ہوگی، اور اونٹ کے اوپر اکیلی بیٹھے گی، اور بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس جائے گی، راستے میں کوئی شخص اس پر حملہ کرنے کی بات نہیں، اس کو چھیڑنے کی بات نہیں، اس کی طرف دیکھنے کا خیال بھی کوئی نہیں کرے گا، اور اس کو یہ ڈر بھی نہیں رہے گا کہ شاید کوئی راستے میں میرے زیور کی وجہ سے مجھ پر حملہ کر لے، اس کو بھی یہ خیال نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑا سا خیال ہو، کچھ ڈر ہو تو کچھ نہ کچھ وہ بھی انتظام کرے، نہیں اس کو یہ خیال ہی نہیں رہے گا۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، میں نے دیکھا ایک عورت چلی ہیرا سے اور پورے زیور سے لدی ہوئی، اور اس نے طواف کیا اور واپس گئی، اور اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا الا اللہ، سوائے اللہ۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں آپ نے دوسری بات فرمائی تھی انطالت بک الحیات، اگر تیری زندگی نے تجھے ساتھ دیا، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو امن تو ایسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پیسے کس طرح دے گا ایمان والوں کو؟ کہا اتنا خزانہ دے گا اللہ ایمان والوں کو، اتنا خزانہ دے گا کہ ایک آدمی سونے کی مٹھی بھر کے لے کر نکلے گا اور پوری گلی میں گھوم کر کے واپس آئے گا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو شکست دی ہے، لیکن میں نے وہ مٹھی لے کر کے گھومنے والے کو گلی میں نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو مجھے پکا یقین ہے تم ایسا ضرور دیکھو۔ میرے ساتھیو کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ
کہ حاتم تائی کی بیٹی نے مانا، اس کے بیٹے نے مانا، ہمارے باپ کی سخاوت کچھ بھی نہیں، اس کا نام ہی نام تھا سخاوت، تو یہ سخاوت ہے۔ اسی غزوہ حنین میں آپ واپس آ رہے ہیں، کچھ دیہاتی آپ کے پیچھے پڑے کہ ہمیں کچھ خیرات دیجئے، آپ نے ایک آدمی کو تو اتنا دیا، فرمایا کہ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنے بکریوں کے ریوڑ ہیں یہ سب لے جا۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا میں نے عجیب آدمی دیکھا، جو بھی سخاوت کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ڈر رہتا ہے کہ یار 1-2 بکری اپنے پاس بھی رکھوں، وہ تو فقر و فاقہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان سے مل کر تو دیکھو تم۔ اور ایک مقام کے اوپر کچھ دیہاتی آپ کے پیچھے پڑ گئے، ہمیں یہ بھی دو، ہمیں یہ بھی دو، ہمیں یہ بھی دو، ہمیں یہ بھی دو۔ حدیث میں ہے یہاں تک کہ آپ ایک کانٹے دار درخت کے پاس پہنچے اور آپ کے کپڑے ان سے الجھ گئے، آپ نے فرمایا تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے، تم نے مجھے سمجھا نہیں، تم نے میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا ہے، لوگوں تم مجھے صبر تو کرنے دو، میں تمہیں اتنا دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکو گے، اور تم مجھے پھر کوئی مال کی کنجوسی کرنے والا اور ایسا ڈر رکھنے والا محسوس نہیں کرو گے کہ جس کو یہ ڈر ہو کہ لوگوں کو دے دوں گا میرے پاس کیا بچے گا۔ یہ میں نے چند باتیں بتائیں، خوش اخلاقی کی باتیں۔ اخلاق کیا چیز ہے؟ آدمی کا دل نہیں ٹوٹتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر پہنچی ہیں، اس سے پہلے 3 شوہر دیکھ چکی ہیں، کتنے بولو نا؟ 3 شوہر، اور تینوں کا انتقال ہوا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے ان کو، انتقال ہوا ہے ان کا۔ تینوں کے اخلاق بھی دیکھے ہیں، ان کا کردار بھی دیکھا ہے، لیکن حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب آئیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا حسن سلوک کیسا دیکھا، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اپنے در دولت پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کلا واللہ، قسم بخدا ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ ضائع ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اللہ لا یضیعک، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر یہ صفات ہے، آپ تو گرتوں کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کا کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آئندہ نظر ہے، کہاں بیوہ ہے، کہاں غریب ہے، کہاں یتیم ہے، آپ ان کے لیے کماتے ہیں، اپنے لیے نہیں کماتے ہیں، اور آپ کس طرح بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں۔ 5 باتیں ارشاد فرمائیں، کہا یہ 5 باتیں جس کے پاس ہوں اور اس کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں میں انہی کا نام، سب سے پہلے۔ کیا معلوم ہوا؟ یہ صحابہ کرام نے آپ کو قریب سے دیکھا، جب دیکھا آپ کا کردار، آپ کی شان، کسی کے پاس کوئی بھی چیز تھی، جب آپ کے پاس پہنچا اس نے دیکھا یہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک خاتون ہے اور ساری امت کی ماں ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے، ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئیں، پھر واپس مکہ آئیں، لمبا قصہ ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ کیسی محبت کرتی تھی، 1 سال تک اس پتھر پر بیٹھ کر کے روتی رہیں جس پر انہوں نے آخری وقت میں اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ کتنے سال تک؟ 1 سال تک ہے کوئی مثال ہمارے سامنے؟ 1 سال تک۔ لیکن جب شوہر ملا، مدینے پہنچی تو ہمارے کسی بزرگ نے کہا نا، آسیں عمر گزاری، چلے خار ہزاراں، بلبل کانٹوں میں رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی بہار آئے گی، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں۔ جب بہار کا موسم آیا وہ مالی نے پکڑ کر اس کو گرفتار کر رکھ دیا۔ جب اللہ نے حالات بنائے، شوہر سے ملاقات ہوئی، کچھ عرصے کے بعد شوہر دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب کوئی حادثہ پیش آئے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ آدمی کیا کرے؟ وہ دعا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دعا کرے اے پروردگار سب نعمتیں تیرے یہاں سے ملتی ہیں، یہ ایک نعمت تو نے لے لی ہے، تو مجھے بہتر نعمت عطا فرما۔
جب وہ یہ دعا کرنے لگی تو ٹھڑک گئیں کہ ابو سلمہ جو میرا شوہر تھا اس سے بلند اخلاق کا مالک تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور حقیقی بات ہے، اگر واقعتاً شوہر ایسا ہو اس کے اخلاق سے عورت متاثر ہو جائے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بعد اس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. میرے کوئی دوست تھے، پرانی بات ہے، دنیا سے چلے گئے، ان کی اہلیہ بیوہ ہو گئیں اور عمر کتنی تھی اس وقت میں؟ میرے خیال سے 19 یا 20 سال. وہ ایکسیڈنٹ سے انتقال کر گئے. تو کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ نکاح ثانی کر لو، سنت ہے. تو میں نے بھی ان کو کسی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا نہیں کر سکتی، اب تو بوڑھی ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے شوہر کو اس مقام پر دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی دوسرا ہوگا ایسا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گی، تو مجھے میری اس کے ساتھ ٹینشن ہو جائے گی، تو میں اپنی زندگی بھی برباد کروں گی، زندگی کا مسئلہ نہیں آخرت برباد کر دوں گی، نہ میں اس کے حقوق ادا کر سکوں گی نہ اس سے مطمئن ہو سکوں گی. تو میں نے کسی کے ذریعے سے کوئی خاتون اپنے گھر والے ان کے معلوم کیا ان کے کیا اخلاق تھے ایسے. اس نے عجیب بات بتائی کہ میں نے کبھی اپنے بچے کا پیشاب بھی نہیں کروایا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سمجھے کہ رات میں اگر 10 مرتبہ بچہ اٹھ رہا ہے، کہا وہی اٹھتے تھے، مجھے جاگنے نہیں دیتے تھے، اٹھنے نہیں دیتے تھے. نہیں نکاح کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر چلے گئے دنیا سے، سوچتی ہیں اگر میں دعا مانگوں اس سے بہتر نعمت عطا فرما، تو بہتر ملنے کا مطلب کہ اس سے بہتر شوہر، تو شوہر تو اس سے بہتر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اس سے بہتر کون سا ہو سکتا ہے. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے وہ معذرت کی کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے سرانے کھڑے ہو کر کے روئیں گے. آپ نے فرمایا میں بھی اسی لیے نکاح کر رہا ہوں کہ تمہارے بچوں کے آنسو پوچھ سکوں، ورنہ تم دیکھ رہی ہو مجھے تو نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن تمہارے بچوں کے آنسو ہی پوچھنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں. نکاح ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے آپ کو جو چند لمحہ دیکھا تو مجھے لگا کہ ابو سلمہ جیسے 1,00,000 نہیں 1 کروڑ جمع ہو جائیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادا کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے کیسے آپ کو اخلاق دی، کیسا کردار دیا. وہ لوگ جو جانی دشمن، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے، ان کا باپ آپ کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا، ان کا چاچا آپ کے ساتھ لڑ کر کے مرا، ان کا شوہر خیبر کی جنگ میں آپ کے ساتھ لڑ کر کے مرا، لیکن اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا. جب ایمان نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے آ کر کے دیکھا، جیسا قریب سے آ کر کے دیکھا ان کے دل نے کہا اور ساری زندگی کہتی رہیں کہ میرا باپ بھی پاگل تھا، چاچا بھی پاگل تھا، شوہر بھی پاگل تھا. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت آئی؟ اللہ اکبر. کسی موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہہ دیا عورتوں کا جو مزاج ہے تو ہر جگہ ایک ہی رہے گا، ایک دوسرے پر فخر جتانا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، ایک رشتہ زوجیت کا ہوا، لیکن ہم پہلے سے بھی حضور کے رشتہ دار ہیں. کسی طرف سے آپ چچیرے بھائی لگتے ہیں، کسی طرف سے آپ خالہ زاد بھائی لگتے ہیں، کسی طرف سے آپ ماموں زاد بھائی لگتے ہیں، تمہارا تو اس طرح کا کوئی رشتہ ہے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو کیسے رکھا، بس اس بات کو سنانے کے لیے ان کا دل کیسے رکھا. آپ نے فرمایا ہائے ہائے تم نے کیوں نہیں جواب دیا، مجھے اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کائنات میں جو آج تک کسی عورت کو نصیب نہیں تھا اور آپ کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا وہ کون سا؟ کہا تم نے یہ کہنا تھا میں تنہا وہ عورت ہوں کائنات میں جس کا باپ بھی نبی، جس کا چاچا بھی نبی، جس کا شوہر بھی نبی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا تم حضرت ہارون کی اولاد میں سے نہیں ہو؟ کہا ہوں. کہا تمہارا باپ نبی نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہو تو تمہارے چچا نبی نہیں ہوئے؟ باپ بھی نبی، چاچا بھی نبی، اور میرے نکاح میں ہو امام الانبیاء کے نکاح میں تو تمہارا شوہر بھی نبی. یہ مرتبہ کسی عورت کو کائنات میں نصیب نہیں ہوا.
میرے ساتھیوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں آج کی تقریر میں اس طرح نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بتا رہا ہوں ہمارے نوجوان بے دین ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہماری عورتیں بے دین ہو رہی ہیں، ہمارے بڈھے بے دین ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں. اے کاش ہم سب اپنا منہ ادھر سے ہٹائیں، ادھر دیکھیں، حبیب کبریا کو دیکھیں. ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے. اگر ہم نے دیکھا ہوتا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے آپ کو دیکھا، بس ایک نگاہ دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا. سہیل بن عمر جو غزوہ بدر میں گرفتار ہوا اور قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اس کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی، آخری میری ایک گزارش ہے، مجھے اتنا موقع دو، میں سہیل کے 2 دانت توڑنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا بہت تقریریں کرتا ہے اسلام کے خلاف، زبردست سپیکر، لوگوں کو کھینچ لینے والا آدمی، عربی زبان، ویسی تقریر اس کی. کہا 2 دانت توڑوں گا. آپ نے مسکرا کے فرمایا قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. اتنا کچھ اس نے دیکھا مگر دل نہیں ٹوٹا. سہیل بن عمر کا عرب ہیں، اونٹ کھانے والے، سخت مزاج قسم کے، پتھر کی لکیر، اس طرح نہیں متاثر ہو جاتے کہ کوئی ایک بات دیکھیں جناب ہاں کمال لوگ ہیں یار، بس ان کا کلمہ پڑھ لیں. ایسے لوگ تھے وہ نہیں. سہیل بن عمر صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کا ترجمان بن کر کے آیا. پورا صلح نامہ اسی نے لکھوایا اور اس میں کس طرح اس نے چستی سے کام لیا. جب صلح نامہ لکھا جانے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا نہیں بسم اللہ نہیں لکھنی ہے، یہ تمہارا خاص جملہ ہے، وہ لکھو جو عرب لکھتے تھے پہلے سے. آپ نے فرمایا چلو لکھ دو. وہ دوسری تحریر لکھی جانے لگی، یہ وہ صلح نامہ ہے جو مکہ والوں کے بیچ میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہوا. اس نے کہا نہیں، آپ کو ہم اگر اللہ کا رسول مان لیں جھگڑا ختم ہو جائے، یہ نہیں لکھنا، لکھو محمد صلی اللہ عبداللہ. آپ نے فرمایا وہی لکھ دو. حضرت علی لکھ رہے تھے، انہوں نے فرمایا میں آپ کے ساتھ نام کے آگے رسول اللہ لکھ کر کے کاٹوں؟ آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ. آپ نے خود قلم زد کیا، فرمایا لکھ دو اس کی جگہ. سہیل یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے اور سہیل کا بیٹا، اپنا بیٹا لخت جگر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ گھر میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کا اپنا بیٹا کسی طریقے سے اسی طرح نکل کے آ گئے اور صلح نامہ لکھا جا رہا ہے. اس نے کہا مسلمانوں کیا تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، انہی ظالموں کے حوالے کر جاؤ گے؟ آپ نے سہیل سے کہا ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے، اس آدمی کو آنے دو. اس نے کہا پھر دستخط ہوں گے بھی نہیں. آپ نے فرمایا تم عرب ہو، عرب سے جب بھی کوئی چیز مانگی جائے وہ کبھی انکار نہیں کرتا ہے. میں بھیک مانگ رہا ہوں تجھ سے، ایک لڑکا ہی دے دے مجھے، آنے دے اس کو. اس نے کہا پھر صلح نامہ نہیں ہوگا، اور سارے مجمع کے سامنے ان کو تھپڑ مارے اور واپس لے گئے. یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا ہے، ذہین آدمی ہے، ایسا تھوڑا بیوقوف ہے، سمجھتا ہے مگر دل نہیں ٹوٹتا ہے. اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ہائے ہائے کیوں نہیں دے. ابھی آپ کو دیکھا نہیں تھا، چشمہ چڑھا ہوا تھا ضد کا، نفرت کا، دشمنی کا. مکہ فتح ہوا، سب نے ہتھیار ڈالے، لیکن اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ 3 بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کٹ مریں گے، ختم ہو جائیں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں. 12 لوگ مر گئے، یہ پھر بچ گئے مگر بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. صفوان نے کہا سہیل بھاگ گیا ہے. اس کے بیٹے نے عبداللہ نے کہا میرا باپ بھاگ گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو واپس لاؤں. آپ نے فرمایا میں نے اس کو معاف کیا، اس کو واپس لاؤ. اس نے کہا یقین کیسے آئے گا اس کو؟ آپ نے فرمایا میری دستار لے جاؤ، میری پگڑی اس کے سر پر رکھو، لے کر آؤ، میں اس کو معاف کر رہا ہوں. دیکھو کتنا بڑا اخلاق. سہیل نہیں ٹوٹتا ہے ابھی بھی. اس نے کہا میں ٹھیک ہے آپ نے معاف کیا مگر میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا کس نے تجھے کہا کلمہ پڑھنے کے لیے؟ اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے 2 مہینے. آپ نے فرمایا تجھے 4 مہینے کا موقع مل گیا. سہیل بن عمر آپ کے ساتھ حنین پیش آیا، صفوان بن امیہ بھی، سہیل بن عمر بھی، یہ دونوں آپ کے ساتھ گئے حنین. حالانکہ ایمان قبول نہیں کیا تھا، آپ کے ساتھ گئے، سمجھو تماشا دیکھنے گئے، دیکھنے کے لیے گئے کہ یہ کرتے کیا ہیں. صرف یہاں سے حنین کا سفر کیا، وہاں سے طائف کا کیا، طائف سے واپس پہنچے جعرانہ. صفوان بن امیہ بھی، سہیل بن عمر بھی، دونوں آپ کے قدموں میں گر گئے. کہا آپ احرام کا یہ احرام باندھ رہے ہیں، عمرہ کرنے کا عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، تو کیا ہم اسی طرح رہیں گے؟ ہمیں نہیں کلمہ نصیب ہوگا. حالانکہ انہوں نے
مہلت مانگی 4 مہینے کی اور دن گزرے چند لیکن رہ نہ سکے. اس سے پہلے کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ اس سے پہلے چشمہ اتار کے نہیں دیکھا تھا, آپ کو قریب سے نہیں دیکھا تھا. ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا کہ جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نگاہ دیکھا ہو دشمنی سے ہٹ کر کے اور اس کو ایمان نصیب نہ ہوا. کوئی ملتا ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ دیوانے نہیں ہیں, آپ تو بلند اخلاق پر ہیں, لیکن دشمنی کی وجہ سے آپ کا خلق عظیم ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, آپ بھی دیکھیں گے, بادل چھٹنے دو, دشمنی کا پردہ ہٹنے دو, پھر آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, تم میں سے دیوانہ کون ہے؟ وہ عورت ہندا جس نے اپنے شوہر سے لڑائی کی اور اس کو کہا بزدل, تو نے جوانوں کو مروایا اور اب بڑھاپے میں بزدلی کی باتیں کرتا ہے, ہتھیار ڈالتا ہے, اٹھ دونوں لڑیں گے, کٹ مریں گے, ہتھیار نہیں ڈالیں گے. فتح مکہ کے موقع پر کوئی اس عورت کے دل کو جیت سکتا تھا؟ اس کا دل موہ سکتا تھا؟ اس تنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. اس نے اپنے سیکٹری کو بھیجا, دیکھ جا کر کان لگا خانہ کعبہ کے پاس کس کس کی لسٹ بن رہی ہے. آج کی زبان میں انٹرپول کو کس کا نام دیا جا رہا ہے؟ میرے لیے تو ضرور وارنٹ نکل رہا ہوگا کہ اس کو چیرنا چونکہ انہوں نے سمیہ کو مروایا تھا, اس کو گھسیٹنا چونکہ انہوں نے بلال حبشی کو گھسیٹا تھا. کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ اس کے سیکٹری نے آ کر جب یہ بتایا کہ وہاں تو خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کے تمہاری ہدایت کی دعائیں ہو رہی ہیں, یہ صبح کو حاضر ہوئی, کلمہ نصیب ہوا. عجیب جملہ کہا, اس نے کہا کل جو سورج ڈوبا تھا آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی, آج کا جو سورج چڑھا ہے آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. ایک لمحہ دیکھا, ایک لمحہ. مکہ فتح ہوا, صبح کو آپ طواف کر رہے ہیں, ایک آدمی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تلوار چھپائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہا کوئی ارادہ نہیں ہے. فرمایا یہ کیا لے رکھا ہے ادھر؟ کہا ادھر کچھ نہیں. کہا یہ ہے نا یہ اندر جو رکھا ہے. ہائے ہائے, اب جو دیکھا آپ کو پسینہ آ گیا. اللہ نے وہ ضد ہٹائی, ایک لمحہ دیکھا, ایمان نصیب ہوا, یہاں سے واپس لوٹا, گھر جا رہا تھا, راستے میں وہ فحشہ عورت ملی جس کے ساتھ اچھے تعلق نہیں تھے. اس نے کہا کہ کئی مرتبہ تو آتا تھا, موقع نہیں اچھا ہوتا تھا, آج بڑا اچھا موقع ہے, آ جا. اس نے کہا سارے موقع ختم ہو گئے ہیں, اب کلمہ نصیب ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, میں ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں, ہم نے سیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا. اس طرح کہانی کے طور پر شاید پڑھ لیا, ہائے بدبختی, نالج بڑھانے کے لیے. کیا کرے گا اس کو بڑھا کر کے؟ اس طرح پڑھ لیا. ہم نے سیرت کو اس طرح نہیں پڑھا کہ ان لوگوں کو کس طرح اللہ کے حبیب نے کھینچا کہ 23 سال کے بعد پوری عرب دنیا کے اندر کوئی پوری تاریخ انسانیت میں ایک واقعہ ایسا دکھا سکتا ہے کہ جو کل تک آپ اٹھے اکیلے کلمہ پڑھنے والے, اور صرف 23 سال گزرے تو پورے عرب کے اندر ایک بھی مشرکین میں سے بے کلمہ والا نہیں تھا, ایک بھی. سب کے سب کو ایمان نصیب ہوا. کیوں؟ بس جو آپ کو دیکھتا رہا اس کو ایمان نصیب ہوتا رہا. پہلے نمبر پر ہم کو سیرت پڑھنا نصیب ہو تاکہ ہمیں آپ کی عظمت دل میں آئے. آپ نے کیا کام کیا ہے, کیا انسانیت کے لیے آپ کر کے گئے ہیں. اور جب عظمت آئے گی پھر محبت آئے گی, اور جب محبت آ جائے گی وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اے انسانوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, واقعتاً اللہ کو مانتے ہو, تو میرے پیچھے چلو. پھر ہم نہیں چلیں گے, خود بخود قدم ادھر اٹھیں گے, خود بخود مجبور ہوں گے اتباع کرنے کے لیے. صحابہ کو دیکھو آپ کے اتباع کیسے کرتے ہیں. وقت پورا ہوا, ہم کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتا ہے, ہم کو شرم آتی ہے, مونچھے کٹاتے ہوئے شرم آتی ہے, کتنے لوگوں کو پجامہ اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے, واقعتاً شرم آتی ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے, شرم آتی ہے. ہم کو سنت کے مطابق شادی کرتے ہوئے شرم آتی ہے, ہم کو سنت کے مطابق بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. ہائے ہائے, ان کو کیوں نہیں شرم آئی؟ حالانکہ یہ جن کاموں کو, یہ تو وہ کام ہے جن کو کرنے کا حکم ہے,
اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو حضور سے محبت ہے. کوئی ایک بدبخت ایمان والا بھی نہیں کہے گا مجھے حضور سے محبت نہیں. کشمیری کیا کہتے ہیں میرے ٹوٹ نبی, میرے پیارے نبی, بس یہ کہتے ہیں آنسو نکلاتے ہیں, مگر سنت نصیب نہیں. کیوں نہیں نصیب ہے؟ اصل میں وہ سمجھا ہی نہیں محبت کس کو کہتے ہیں, ہے ہی نہیں محبت, ڈرامہ ہے. ورنہ اگر آپ کی عظمت آئی ہوتی, اس کے بعد محبت آئی ہوتی, پھر اطاعت نہ ہوتی, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, جھوٹ ہے. کسی نے کہا کہ تو حضور سے محبت کرتا ہے وہ تعصی محمدہ, اور ان کی نفرت کرتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے چلنے کے لیے وہ مجبور ہوتا ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے, وہ دیوانہ ہوتا ہے, اس کو دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا. ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. کئی مرتبہ یہ حدیث بخاری نے پیش کی ہے. کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی عجیب شان ہے, وہ ہمارے موضوع سے ہٹ جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ گئے, آپ کی سواری پر کون ہے؟ غلام. آئے ہائے, آپ کعبہ کے اندر جا رہے ہیں, آپ کے اندر کون گئے؟ حضرت بلال, حضرت اسامہ, دونوں غلام. آپ کے ساتھ کعبہ میں جانے کا شرف کس کو ملا؟ غلامیت کو ملا, آزادی کو نہیں ملا. کعبہ کے اوپر اذان پڑھنے کا نمبر تھا, کس کو ملا؟ ایک غلام کو اس کا حکم ملا, آزاد کو نہیں ملا. آج غلامی آزادی کا مذاق اڑا رہی ہے. آپ اندر تشریف لے گئے, عبداللہ بن عمر باہر تھے, پتہ چلا, دوڑ کر کے آئے, حضرت بلال سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے, آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت اسامہ سے پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے بتایا کہ پڑھی. کہا کہاں پڑھی مجھے بتاؤ؟ کہا یہاں پڑھی. بخاری نے بار بار نقل کیا. عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ کہا جب بھی جاتے تھے مکہ مکرمہ, کبھی خانہ کعبہ جاتے تھے اندر, کبھی نہیں جاتے تھے. پوچھا کبھی جاتے ہیں کبھی کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور آئے, خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے. آخری حج کے موقع پر آئے, خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے. فتح مکہ کے موقع پر آئے, خانہ کعبہ کے اندر گئے. اس لیے میں کبھی جاتا ہوں تاکہ وہ سنت پوری ہو جائے, کبھی نہیں جاتا ہوں. اور جب جاتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے دوڑتے تھے کہ جو کام یہ کریں گے وہ سنت ہوگا. کیا کرتے تھے؟ چلتے رہتے تھے. خانہ کعبہ کے 6 ستون تھے, پہلے 3 ستونوں کو کراس کرتے تھے, پھر آخر کے ستونوں میں, اور اس میں پھر دیوار کے قریب اتنا ہوتے تھے کہ سجدہ بالکل دیوار کے پاس میں جا کر کے ہو جائے, اور پھر ایک پلر رہتا تھا بائیں طرف اور 2 پلر رہتے تھے دائیں طرف, وہاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے. حالانکہ حضور نے کہا تھا یہاں پڑھنا نماز, بولو نا, کہا تھا. پھر یہ اس طرح کیوں کرتے تھے اتنا کہ پلر تلاش کرو, وہ جگہ تلاش کرو, کیوں کرتے تھے؟ دوسری حدیث جوڑو. بخاری نے بار بار یہ حدیث نقل کی. کیا؟ آخری حج کے موقع پر آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کون گئے؟ حضرت اسامہ, ابو بکر صدیق, حضرت عمر, بڑے بڑے صحابہ اسامہ کے پاس آتے تھے. آپ بتاؤ, آپ حضور کے ساتھ تھے, یہاں پر حضور نے کیا کیا, یہاں پر حضور نے کیا کیا؟ عبداللہ بن عمر بھی آئے حضرت اسامہ کے پاس, پوچھا جب عرفات سے آپ واپس آئے تھے آپ نے کیا کیا تھا؟ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں حج کرنے والے, ان سے بھی ذرا پوچھے کیا ہمیں اس طرف کبھی دھیان گیا؟ آئے ہائے. جب واپس لوٹے حضرت اسامہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا کیا؟ کہا عرفات سے چلے یہاں تک کہ مزدلفہ اور عرفات کے بیچ میں اس گھاٹی کو کراس کیا, جو دونوں کے بیچ میں ایک گھاٹی آتی ہے, اس گھاٹی کو کراس کرتے ہوئے اندر گئے دائیں طرف, اندر دور تک چلے گئے. میں نے دیکھا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. وہاں اندر جا کر کے آپ نے قضاء حاجت فرمائی. اس کے بعد میں نے پانی پیش کیا, آپ نے اس کے بعد استنجا فرمایا, میں نے پانی پیش کیا, آپ نے وضو کیا, فتوضا وضوءا خفیفا, جلدی جلدی کا وضو کیا. میں نے پوچھا کہ نماز, آپ نے فرمایا نماز آگے ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ تشریف لائے, پھر آپ نے اچھی طرح وضو کیا, پھر نماز پڑھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حج کے لیے آئے یہاں سے گزرے, اس گھاٹی میں گئے, تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر وہاں سے آگے چل دیے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہاں کیوں بیٹھتے ہیں, کیا سنت ہے, یہ ضروری ہے؟ کہا ضروری نہیں ہے مگر میرے قدم اٹھتے نہیں, میں کیا کروں؟ یہاں اللہ کے حبیب بیٹھے تھے, میرے سے وہاں بیٹھے, حالانکہ قضاء حاجت نہیں کرنی, بیٹھے بغیر میرے سے وہاں سے گزرا نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے, سنت ہم کو نصیب نہیں ہے. جھوٹ ہے, نہیں ہے محبت. محبت کیوں نہیں؟ ہم نے سیرت نہیں پڑھی ہے. جب سیرت نہیں پڑھی نہ عظمت آئی نہ محبت آئی, اور جب دونوں نہیں آئی تو جو اطاعت ہے وہ ڈرامہ ہے, بس اوپر اوپر کی ہے. جہاں ذرا سا دھکا لگا تو میں نے کہا نا مٹی کے اوپر پلستر کیا, ذرا سی بارش پڑی وہ مٹی گری وہ چلا گیا,
جب دل میں محبت ہو. پھر حذیفہ بن یمان سے لوگوں نے کہا حضرت یہ جو ایرانی لوگ ہیں یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں, یہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں, ہماری مذاق اڑاتے ہیں, کوئی ایسا کام نہیں کر لینا کہ ان کو لگے کہ یہ غیر مہذب لوگ ہیں. کہا وہ کیا 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 کام ہوتے ہیں جس سے ہم کو یہ غیر مہذب سمجھتے ہیں؟ کہا چلو ہم موقع پر آپ کو بتاتے رہیں گے. کھانا کھانے لگے, ایک لقمہ نیچے گر گیا, تھوڑا حصہ اس کا دسترخوان کے اوپر, تو اٹھا کر کے اس کو کھانے لگے. ساتھی نے کونی ماری کہ حضرت اس کو یہ برا سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں یہ بھوکے لوگ ہیں, ان کے پاس روٹی نہیں ہے اس لیے لقمہ گرتا ہے, اس کو بھی اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں. کہا اچھا اس کو یہ کہتے ہیں غیر مہذب؟ انترک سنت حبیبنا لہؤلاء الجہال وفی روایت لہؤلاء الحمقاء, ان گدھوں کے لیے ہم اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس مجلس میں بیٹھنا قبول فرمائے, اور اللہ مجھے اور آپ کو سیرت پڑھ کر کے اسی نیت سے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو سیرت کی طرح بنائیں. اور رمضان آ رہا ہے آگے, اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے, ایک تو آپ سیرت کی کتاب رکھو اور اس کو پڑھو اور یوں دیکھتے جاؤ یہ بندہ کیسے ٹوٹا ہے, یہ کس طرح جڑا ہے, اس کا کفر کس طرح ٹوٹا, اس کا دل کس طرح ٹوٹا ہے, اور ہر ایک کو دیکھتے جائیں. اور یہ ناممکن ہے کہ آپ کے آنسو گرنے کے بغیر ہی وہاں سے آپ گزریں. اس کے ساتھ آپ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب پڑھیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات ہیں. صبح کیا کرنا ہے, شام کیا کرنا ہے, دن میں کیا کرنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اس رمضان میں آپ وہ کتاب لیں, اس کا ایک ایک چیپٹر پڑھتے جائیں اور اس کے اوپر دیکھیں کہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا. اور اگر آپ یوں کر لیں, اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو بٹھائیں اور مل کر کے پڑھیں, اور پھر دیکھیں یار جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ حصہ اس پر ہمارا عمل ہوا کہ نہیں ہوا. پھر دوسرے دن پڑھیں, پھر تیسرے دن پڑھیں. مجھے امید ہے زندگی میں بہار آئے گی. آج جو خرابی ہے, اکثر کہتے ہیں بیوی سے نہیں نبھا ہو رہا ہے, بیوی کہتی ہے شوہر سے نبھا نہیں ہو رہا ہے, دوستی سے بن نہیں رہی ہے, پڑوسیوں سے بن نہیں رہی ہے. کیوں نہیں بن رہی ہے؟ اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اگر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے, ہم کو پتہ چلتا کہ حضور کس طرح یہ نبھا کر رہے تھے. جس طرح وہ کرتے تھے اس طرح ہم بھی کر لیتے نبھا, لیکن ہم اس طرح نہیں کر, ان کو پڑھ نہیں رہے ہیں. اور اگر پڑھا ہے تو وہ بس وہ بڑا بھدا جملہ کہتے ہیں کہ علم بڑھانے کے لیے, معلومات بڑھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, ہمارا عمل کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ بڑا بدبختانہ جملہ ہے. جو چیز آدمی پڑھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ صرف اس لیے پڑھے کہ ہم نے اس پر کس طرح عمل کرنا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبول فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی دعا کر لیں.